محمد علی مروی بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن آسمانی کتاب ہے تو سب اپنی اپنی تفسیر کیوں کی ہے جبکہ قرآن میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی؟ قرآن آسمانی کتاب ہے، یعنی اس کے اوپر تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ الہامی یعنی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والے اور الہامی کتاب یعنی کہ تعلیمات کے والے سب پڑھنے والے وہ سب ان کو مجال انکار نہیں ہے کہ وہ اس بات کا انکار کر سکتے ہوں کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ سب نے اپنی اپنی تفسیریں کیوں کی ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا اصل میں خام خیالی ہے۔ کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی تفسیر کیوں کی ہوئی ہے تو ہم نے وہ تفسیریں دیکھی ہی نہیں ہوتی ہیں، تب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی تفسیریں کیوں کی ہوئی۔ اچھا، تفسیر دو طرح سے ہوتی ہے، اس کو پہلے سمجھیں۔ ایک ہے تفسیر بالمعصور، دوسری ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعصور یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر جب قرآن سے نہ ملے تو قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر جب حدیث سے نہ ملے تو قرآن کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار سے یا تابعین کے آثار سے ہوتی ہے، اسے تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر بالرائے یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر آدمی اپنی رائے سے کرے۔ اچھا، اب آپ سمجھیں، ایک معقول قسم کا آدمی جو اپنی عقل کا تھوڑا بھی جائز استعمال کر سکتا ہو، وہ اس بات کو سمجھے گا کہ جو آدمی اپنی رائے سے اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہو تو وہ اصلاً اپنی رائے کو کتاب و سنت میں بیان کردہ جو آثار ہیں قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ان پر فوقیت دیتا ہی نہیں دیتا۔ جب دیتا ہوگا اور ظاہر دے گا تو اس صورت میں جو کتاب و سنت کے اندر تفسیر بیان ہوئی ہے اس میں، اور جو اس نے رائے سے تفسیر کی ہے اس کے اندر تو ویسے بھی فرق آئے گا۔ پھر میری عقل کسی اور طرح کام کرتی ہے، اس کی عقل کسی اور طرح کام کرتی ہے، اس کی عقل کسی اور طرح کام کرتی ہے، اس کی عقل کسی اور طرح کام کرتی ہے۔ یہ ظاہر ہے جب اپنی اپنی عقلوں کے حساب سے وہ قرآن کو بتا رہے ہوں گے تو اختلاف تفسیر بالرائے کے اندر ہوگا۔ یہ قرآن نہیں ہوگا، یہ کسی کی عقل ہے جو قرآن میں داخل ہو رہی ہے، یہ کسی کی رائے ہے جو قرآن میں داخل ہو رہی ہے، تو اختلاف ان آراء کے اندر ہو رہا ہے، قرآن میں نہیں ہو رہا ہے۔ اب جتنی بھی تفسیر بالمعصور ہیں، یعنی کہ وہ تمام تفسیریں، مثال کے طور پہ تفسیر تبری ہوئی، تفسیر قرطبی ہوئی، تفسیر ابن کثیر ہوئی، یہ وہ تفاسیر ہیں جو تفسیر بالمعصور، تفسیر در منصور ہوئی، یہ وہ تفاسیر ہیں کہ جو تفسیر بالمعصور ہیں۔ ان میں صحیح اسانید کا استیاب کر لینے کے بعد کوئی آدمی ہمارے سامنے بیٹھ کر دو تفسیروں میں اختلاف نہیں دکھا سکتا۔ میں دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں، جتنی بھی تفسیر بالمعصور ہے، میں نے مثال بھی دی، جیسے تفسیر تبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اس جیسی جو تفاسیر ہیں ان کے اندر جو تفسیر یعنی کہ قرآن کی تفسیر کے دوران میں جو آیات و احادیث و آثار منقول ہیں ان میں صحیح دلائل یعنی صحیح سند سے جو روایات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کوئی دو تفسیریں ایسی ہمیں نہیں دکھائی جا سکتی جن میں باہم اختلاف۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو ہی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی قرآن میں کسی بھی طرح چینجنگ ہو سکتی نہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔